السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے۔ ہمارا مطالعہ اسلامی معاشرے کی خصوصیات اس ضمن میں مختلف قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے تفسیر کا مطالعہ ہم الحمدللہ کر رہے ہیں۔ ابھی جو میں نے آیت تلاوت فرمائی سورہ نور کی آیت نمبر 2، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا، زانی عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے دین یعنی قانون کے نفاذ کے سلسلے میں ان دونوں پر رحم تمہارا دامنگیر نہ ہو، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ان کو سزا دینے کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا آگے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا وأولئک هم الفاسقون۔ سورہ نور آیت نمبر 4۔ اس آیت کی ترجمانی ہے، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں پھر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور پھر ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، یہ لوگ فاسق اور نافرمان ہیں۔ کتنی سخت اور شدید سزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے والے، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں تاکہ معاشرہ صالح ہو، نیک ہو، اور ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سزائیں ہیں۔ پھر آگے اسی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمورہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہم او الطابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بأرجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31۔ اس کی ترجمانی یوں ہے، اہل ایمان مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ طریقہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بلا شبہ اللہ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اہل ایمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپوں کے سامنے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے یا اپنے بیٹوں کے سامنے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی عورتوں کے سامنے یا اپنے غلاموں کے سامنے یا ایسے ماتحتوں کے سامنے جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں، یا ایسے لڑکوں کے سامنے جو عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے آشنا نہ ہوں۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو۔ اور اے اہل ایمان، تم سب لوگ اللہ کی طرف پلٹو، امید ہے کہ اس طرح تم فلاح اور کامرانی سے ہمکنار ہوگے۔ اللہ تعالیٰ اس معاشرے میں نبی کی بیویوں کو، جو سب سے زیادہ پاکیزہ گھر میں، سب سے زیادہ پاکیزہ خاندان میں اور سب سے زیادہ پاکیزہ زمانے میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور پاک باز خواتین تھیں، خطاب کر کے فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تم تقویٰ کی روش اختیار کرو تو لچھے دار بات نہ کہو کہ جس شخص کے دل میں مرض ہے وہ کسی طمع کام میں مبتلا ہو جائے، اور شریفانہ بات کہو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور گزشتہ جاہلیت کی سج دھج کے ساتھ باہر نہ نکلو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے، اے نبی کے گھر والیو، کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاکیزہ مطہر بنا دے۔ اس طرح کہ معاشرے میں شوہر بیوی کی طرف سے مطمئن رہتا ہے اور بیوی شوہر کی طرف سے۔ ذمہ داروں کو اپنی حرمتوں اور آبروؤں کے بارے میں اطمینان رہتا ہے، اور سب لوگوں کو اپنے اعصاب اور اپنے دلوں کے بارے میں، کیونکہ نظریں فتنوں کے مقامات پر نہیں پڑتی اور آنکھیں دلوں کو ان امور کی طرف نہیں کھینچتی جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا، کہ اس صورت میں یا ایک دوسرے کی خیانت ہوگی یا دبائی ہوئی خواہشات دلوں کے امراض اور اعصاب کی بے چینی کو فروغ ہوگا۔ مسلم معاشرہ اس کے برعکس پاک صاف، باعفت، پرامن اور پرسکون ہوتا ہے، اور اس پر سلامتی، پاکیزگی اور امن اور امان کے بازو سائے فگن رہتے ہیں۔ یہ اسلامی معاشرے کی خصوصیات کے سلسلے میں ہمارا مطالعہ الحمدللہ جاری ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ معاشرہ ہر کام کے قابل انسان کو کام اور روزی کی ضمانت دیتا ہے، اور ہر معذور شخص کے لیے شریفانہ گزر بسر، اور ہر پاکیزگی اور عفت کے طالب انسان کے لیے نیک بیوی کا ذمہ دار ہے۔ یہ معاشرہ ہر اس قبیلے کو جس میں کوئی شخص بھوک سے مر جائے، فوجداری قانون کے تحت اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، حتیٰ کہ بعض فقہاء اسلام کی رائے یہ ہے کہ اس قبیلے کو اس شخص کا خون بہا ادا کرنا ہوگا۔ یہ معاشرہ انسانوں کی آزادی، ان کی حرمت اور عزت اور ان کے اموال کا قانون کے تحت ذمہ دار ہے، بعد اس کے کہ ان امور کے تحفظ کی ضمانت اس خدائی ہدایت سے ملتی ہے جس کی یہ معاشرہ اطاعت کرتا ہے۔ اس معاشرے میں کوئی شخص ظن اور گمان کی بنیاد پر ماخوذ نہیں ہوتا۔ کوئی شخص کسی شخص کے گھر کے اندر کود نہیں سکتا، کوئی شخص کسی شخص کی ٹوہ میں نہیں لگتا۔ اس معاشرے میں کوئی خون
رائے گاہ نہیں جاتا کہ قصاص کا قانون نافذ ہے۔ کسی شخص کا مال چوری یا لوٹ مار سے تلف نہیں ہو سکتا کہ حدود نافذ ہیں۔ اس معاشرے کی بنیاد مشورے، خیرخواہی اور باہمی تعاون پر ہے، جس طرح کہ اس کی بنیاد مساوات اور قطعی اور دو ٹوک انصاف پر ہے۔ اس معاشرے میں ہر شخص یہ محسوس کرتا کہ اس کے حق کا تعلق اللہ کی شریعت سے ہے۔ کسی حاکم کے ارادے، اپنے اعزاء کی خواہش اور کسی بڑے آدمی کی رشتہ داری اور قرابت کا اس کا انحصار نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ کہ یہ معاشرہ تمام انسانی معاشروں میں اپنی نوعیت کا واحد معاشرہ ہے۔ اس معاشرے میں کوئی انسان کسی انسان کے آگے نہیں جھکتا۔ کتنی اہم بات ہے، کتنے اہم تعلیمات ہیں۔ حاکم اور محکوم سب اللہ اور اس کی شریعت کے آگے جھکتے ہیں۔ حاکم اور محکوم سب اللہ کے احکام اور اس کی شریعت کو نافذ کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ سب لوگ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے سامنے حقیقی اور کامل مساوات کی حالت میں اطمینان، اعتماد اور یقین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایمان سے اگلا موضوع ہے، ایمان سے محرومی سلامتی سے محرومی ہے۔ یہ سب سلم کے وسیع سین لام میم کے وسیع مفہوم کے کچھ پہلو ہیں جن کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ آیت اہل ایمان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ اپنے پورے وجود کو اللہ کے اس طرح حوالے کر دیں کہ اس میں سے ان کے لیے کچھ نہ رہے، اور ان کی ذات میں سے ان کی اپنی شخصیت کے لیے کچھ نہ بچے، سب کچھ اطاعت اور تسلیم وہ انقیاد کے ساتھ اللہ کا ہو جائے۔ اس سلامتی کے مفہوم کا وہ لوگ پوری طرح ادراک نہیں کر سکتے جو یہ نہیں جانتے کہ مختلف زمانوں میں جو سماج اسلام سے ناآشنا رہا ہے، جاننے کے بعد اس نے ناآشنا ہو گئے اور مختلف ناموں سے جاہلیت کی طرف پلٹ گئے۔ یہ سماج اور ان کے افراد کس طرح حیرت اور اضطراب سے دوچار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام مادی خوشحالیوں، تمدنی ترقیوں اور گمراہ جاہلیت کے جس کے پیمانے گڑبڑ ہو چکے ہیں، عرف میں ترقی کے تمام اسباب کی فراہمی کے علی الرغم یہ سماج بدبختی اور حیرانی اور سرگردانی کا شکار ہیں۔ ہمارے لیے ایک مثال کافی ہے، اور وہ سویڈن کی ہے، جو دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک مغربی ملک ہے۔ اس کے باشندوں کی آمدنی کا اوسط 500 پاؤنڈ سالانہ ہے۔ ہر باشندہ کے لیے صحت کی ضمانت انشورنس ہے، بیمار پڑنے پر علاج کے لیے نقد رقوم ملتی ہیں اور اسپتالوں میں مفت علاج ہوتا ہے۔ تعلیم نیچے سے اوپر تک تمام مراحل مفت ہیں۔ تعلیم میں فوقیت حاصل کرنے والے طلباء کو کپڑوں اور رقوم سے مدد کی جاتی۔ شادی کرنے پر گھر کی زیبائش کے لیے حکومت تقریباً 300 پاؤنڈ کی اعانت کرتی ہے، اور اسی طرح کی دوسری مادی فارغ البالیاں اور تمدنی خوشحالیاں کرتی ہیں۔ لیکن اس مادی اور تمدنی خوشحالی اور ترقی اور دلوں کے ایمان باللہ سے خالی ہونے کے پس پردہ کیا ہے؟ اس قوم کو فنا کا خطرہ درپیش ہے۔ جنسی انارکی کے نتیجے میں سویڈن کی آبادی مسلسل کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہر 6 شادیوں میں سے اوسطاً ایک شادی طلاق کر منتبہ ہوتی ہے، اور یہ نتیجہ ہے خواہشات اور شہوات کی کھلی ہوئی چھوٹ، فتنہ اور فساد کے عموم، اور اختلاط مرد و زن کی آزادی کا۔ نوجوان نسل کرپٹ ہے اور
خدرات کی بری طرح عادی ہے۔ نشے کی یہ لت اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہے جو روح کے ایمان سے خالی ہونے اور عقیدے کے اطمینان دلوں کو نہ ملنے سے پیدا ہوا ہے۔ دماغی اور اعصابی امراض اور ہر طرح کے عدم توازن اور کج روی نے ہزارہ افراد، اعصاب اور ارواح کو شکار کر رکھا ہے، اور اس سب کے نتیجے میں خودکشیوں کا بھرمار ہے۔ کچھ ایسا ہی حال امریکہ کا ہے، اور روس کا حال تو اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ بدبختی اور شقاوت ہر اس قلب کے لیے مقدر ہے جو ایمان کی لذت اور عقیدے کی تمانیت سے محروم ہو۔ وہ اس مسلم سلامتی کا جس کی طرف اہل ایمان کو مدعو کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تاکہ اس میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اور امن، راحت اور آرام، سکون، خاطر و قرار ہے۔ بہرحال وہ جو ہے اندوزوں کبھی نہیں پلٹتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مسلم ہمیں پورے کے پورے جو ہے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یہ پیروی نہ کر، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد احادیث کے اندر یہ فرمایا کہ جو شیطان تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، خون کے ساتھ، اور قرآن مجید میں تذکرہ ملتا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، سامنے سے وار کرتا، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے وار کرتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ پیدائش ہوتی ہی ایک شیطان لگ جاتا ہے، کنٹینیو لگتا ہے، اور کنٹینیو اسے بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن انسان کیا ہے؟ غافل ہے، غفلت میں ہے، سست ہے، کاہل ہے، اور وہ جو ہے چوکنا نہیں، وہ اپنے دشمن کو نہیں پہچانتا، اور جانتا بھی ہے تو اس کے بعد وہ ہتھ کنڈے ہونے کے باوجود استعمال نہیں کرتا۔ تو یہی بات فرمائی جا رہی ایمان لانے والوں سے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل۔ اسلام کیا ہے؟ سلامتی ہے، سلامتی، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ شیطان کی پیروی سے بچنا سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ شیطان کی پیروی سے بچنا سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ بڑا اہم نقطہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دعوت دی کہ وہ اسلام، اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے انہیں متنبہ کیا کہ وہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کریں، کیونکہ دو ہی راستے اور دو ہی رخ ہیں، ایک اسلام کا، اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یا شیطان کے نقش قدم کی پیروی، یا ہدایت، یا گمراہی، یا اسلام یا جاہلیت، یا اللہ کی راہ میں شیطان کی راہ، یا اللہ کی رہنمائی یا شیطان کا بہکاوا۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ پوری قطعیت کے ساتھ اپنے موقف کو سمجھ لے، اور کسی کھٹک، کسی تردد اور مختلف راہوں اور رخوں کے درمیان حیران و سرگرداں ہوئے بغیر اپنے موقف یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے پر جمع رہے۔ حقیقت یہ ہے یہاں کئی راستے نہیں ہیں کہ مومن ان میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرے یا ایک کو دوسرے کے ساتھ گڈمٹ کرے، ہرگز نہیں۔ جو شخص اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں داخل نہیں ہوتا، اور اپنے آپ کو اللہ کی رہنمائی اور اس کی شریعت کے خالصتاً حوالے نہیں کرتا، اور دوسرے تصورات، دوسرے نظاموں، دوسرے قوانین سے الگ نہیں ہوتا، تو شیطان کے راستے پر گامزن اور شیطان کے نقش قدم کا پیرو ہے۔ کتنی اہم بات ہے جو ہمیں یہاں پر
سمجھنا چاہیے۔ دو ہی راستے، سیدھا راستہ، ٹیڑھا راستہ۔ ٹیڑھا راستہ شیطان کا راستہ، سیدھا راستہ اللہ کا۔ یہاں درمیان کا کوئی مقام اور بیچ کی کوئی راہ نہیں ہے۔ ہاں، یعنی بیچ کی کوئی راہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کئی راستے نہیں ہیں کہ مومن ان میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرے، ایک دوسرے کے ساتھ گڈ مٹ کرے، ہرگز نہیں۔ جو شخص اپنے پورے وجود کو ساتھ اللہ کی اطاعت میں داخل نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو اللہ کی رہنمائی اور اس کی شریعت کے خالصتاً حوالے نہیں کرتا اور دوسرے تصورات، دوسرے نظاموں اور دوسرے قوانین سے الگ نہیں ہوتا، وہ شیطان کے راستے پر گامزن اور شیطان کے نقش قدم کا پیرو ہے۔ اب ہم جیسا گئے تھے سعودی میں، کیسے یہ کر رہے تھے کہ جو ہے یہ راہ راست پر چلنے کے لیے اور جو ہے شیطانوں کو جو کنکر جو مارا جاتا ہے، اور شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، اصل دشمن ہے، وہ گھات لگا کر حملہ کرتا ہے، قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے۔ اور بڑی بار بار اس کی تاکید کی گئی کہ شیطان کے راستے پر گامزن، شیطان کے نقش قدم کا پیرو ہے، جو گمراہ انسان، انکار کرنے والا، اللہ اس کے رسول کو نہیں ماننے والا، شیطان کے راستے پر گامزن ہے۔ یہاں درمیان کا کوئی مقام اور بیچ کی کوئی راہ نہیں، نہ ایسا کوئی خطہ ہے جس کا نصف ادھر کا ہو اور نصف ادھر کا۔ یہاں تو حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی، اسلام اور جاہلیت، اللہ کا طریق زندگی یا شیطان کا بہکانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت کے پہلے حصے میں اہل ایمان کو دعوت دیتا کہ وہ اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اور دوسرے حصے میں انہیں تلقین کرتا کہ وہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی سے باز رہیں۔ وہ ان کے احساسات اور افکار کو یہ کہہ کر بیدار کرتا ہے کہ شیطان ان کا دشمن ہے، ایسا دشمن جس کی دشمنی کھلی ہوئی اور واضح ہے۔ اس کی دشمنی کو صرف غافل انسان فراموش کر سکتا ہے، اور ایمان کے ساتھ غفلت کا گزر نہیں۔ پھر انہیں بتاتا ہے کہ راہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد اس سے ڈگمگانے اور پھیل جانے کا انجام خطرناک ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر واضح تعلیمات کے مل چکنے کے بعد تم رائے حق سے ڈگمگائے تو جان لو کہ اللہ زبردست طاقت والا اور حکیم اور دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے۔ اس یاد دہانی میں اللہ کی قوت، قدرت اور غلبہ اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ اللہ کی ہدایت کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کا سابقہ اللہ کی قوت سے ہوگا اور وہ انہیں سخت سزا دے گا۔ وہ حکیم ہے۔ اس یاد دہانی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو کچھ پسند کیے تھے انسانوں کے لیے جو کچھ پسند فرمائے ہیں وہی ان کے لیے خیر ہے، اور جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے وہ ان کے لیے شر ہے۔ اتنی چیز اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے جن کو کرنے کے لیے کہا کرنا اور جن سے رکنے کے لیے کہا رکنا، تو ہماری زندگیوں میں جو ہے حیرت انگیز تبدیلی آئے گی، اور جو آخرت میں بھی اس کا اجر خیر کا ہوگا۔ وہی ان کے لیے اللہ نے جو پسند کیا وہ ان کے لیے خیر، اور جن باتوں سے روکا ہے وہ ان کے لیے شر ہیں۔ اور جب وہ اس کا احکام کی پیروی نہ کریں گی اور جن کاموں کو منع فرمایا ہے ان سے باز نہ رہیں گے تو وہ جو ہے خسارے میں مبتلا ہوں گے۔ بہرحال ان دونوں صفات عزیز اور حکیم کا جو ہے ہم نے ذکر یہاں تحدید و تخفیف کے لیے کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنا
عمل کرنا اور اس پیغام کو بھیجنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔